اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی نہ ان کی اولاد، اور وہی ہیں جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ ان کا حال فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے معاملے جیسا ہے۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ تم عنقریب مغلوب ہوگے اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ بہت برا بچھونا ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں کے واقعے میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں سے ان سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا۔ اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے۔ بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔ یہ آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے وعید بیان فرمائی ہے، کہ جس میں یہ بھی فرمایا کہ وہ دنیا کے اندر بھی بالآخر مغلوب ہوں گے اور آخرت میں ان کو ایک شدید عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب سے جو گفتگو کی جا رہی ہے اس میں ان کو نصیحت کے طور پر یہ بات کہنی مقصود ہے کہ وہ دنیا کے چند معمولی مفادات کی خاطر حق کے راستے کو چھوڑنے کی حماقت کا ارتکاب نہ کرے، کیونکہ یہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، کفر اختیار کر لیا ہے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی نہ ان کی اولاد۔ یہ بات اس لیے فرمائی جا رہی ہے کہ بعض اوقات انسان کو اسلام لانے سے یا حق کو قبول کرنے سے جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے وہ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ اس کو اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر میں اسلام لے آیا تو میری آمدنی کے ذرائع کم ہو جائیں گے، یا میری اولاد مجھ سے خفا ہو جائے گی اور میرا ساتھ نہیں دے گی۔ تو ان اندیشوں کی وجہ سے بعض اوقات انسان اسلام کو قبول کرنے سے یا حق کو اختیار کرنے سے باز رہتا ہے۔ اور ایک روایت میں بھی یہ بات آئی ہے کہ نجران کے عیسائیوں کے جس وفد کا تذکرہ میں نے پہلے کیا تھا اور جو ان آیات کا اصل پس منظر ہے، ان کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک شخص
نے اپنے بھائی سے چپکے سے یہ کہا تھا، یعنی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد اور گفتگو کے بعد اس نے چپکے سے اپنے بھائی سے یہ کہا تھا کہ بات تو یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے اور یہ اللہ کے سچے پیغمبر معلوم ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کی بات کو قبول کر لیں اور اسلام لے آئیں تو ہمیں اپنے قوم کی ناراضی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس ناراضی کے نتیجے میں ہماری جو آمدنیاں ہو رہی ہیں وہ بند ہو جائیں گی، اور ہمارے بادشاہوں کی طرف سے ہمارے پاس تحفے آتے ہیں وہ تحفے ملنے بند ہو جائیں گے۔ تو اس نے اپنے اس اندیشہ کا اظہار کیا تھا، یہ ایک روایت میں ایسا مذکور ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس آیت کا کہ نے اسی بات کی طرف بھی اشارہ کرنا مقصود ہو اس آیت میں کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے نہ ان کے دولت ان کے کچھ کام آئے گی اللہ کے مقابلے میں، نہ ان کی اولاد، اور پھر آخر میں فرمایا کہ وَأُولَٰئِکَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، وہ ہیں جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ مطلب یہ کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اگر دنیا کی آمدنی تھوڑی دیر عرصے کے لیے کم بھی ہو جائے یا بند ہو جائے اور لوگ ناراض بھی ہو جائیں تو یہ ایک معمولی اور عارضی قسم کا نقصان ہے، لیکن اگر آخرت کے اندر جہنم کا سامنا کرنا پڑے تو یہ ابدی نقصان ہے، اس کی فکر ان کو زیادہ ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ اگر ان لوگوں نے کفر کو اختیار کر لیا اور حق کو قبول نہ کیا تو صرف یہ بات نہیں ہے کہ آخرت میں ہی ان کو نقصان ہوگا، بلکہ دنیا کے اندر بھی ان کو شکست کا اور ذلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، وہ مغلوب ہو سکتے ہیں۔ کداب آل فرعون، اور پھر اس کی مثال آپ اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ ان کا حال فرعون اور والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے کے لوگوں کے معاملے جیسا ہے، یعنی ان کو اس سے عبرت لینی چاہیے کہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہ مثال دے دی کہ فرعون جیسا شخص جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور دنیا کی مال و دولت کا بڑا زبردست سرمایہ اس کے پاس موجود تھا، سلطنت اس کی تھی، لوگ اس کو مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پکڑ میں لیا، اور دنیا ہی کے اندر وہ نہ صرف یہ کہ مغلوب ہوا بلکہ سمندر میں غرق ہوا، جیسا کہ تفصیل آگے قرآن کریم نے خود ہی بیان فرمائی ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ اسلام سے انکار کر کے اور حق کو قبول نہ کر کے یہ صرف اپنے لیے جہنم خریدیں گے، بلکہ دنیا کے اندر بھی ان کو مغلوبیت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور جیسا کہ واقعہ ہوا بھی ہے کہ ان کو مغلوب ہونا پڑا۔ پھر آگے اس بات کو زیادہ وضاحت کے ساتھ اور زیادہ صریح لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قل للذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ سے فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ ستغلبون، تم عنقریب مغلوب ہوگے، اور یہ فرمایا کہ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جہنم، اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا بچھونا ہے۔ یہ جو فرمایا کہ کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں مغلوب کر لیا جائے گا، یہاں کافر کا لفظ یا جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے الفاظ ہر قسم کے کافروں کے لیے ہے جو اس زمانے میں تھے، خاص طور پر کفار قریش، اور اس کے علاوہ جن کی طرف اس وقت روح سخن زیادہ ہے وہ یہودی اور نصرانی حضرات ہیں جو مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ تو ان سے خطاب کر کے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سے خطاب کر کے آپ یہ کہہ دیں کہ ان قریب تم مغلوب ہوگے۔ اس کا ایک پس منظر یہ بھی ہے کہ جب مسلمانوں کی قریش کے کافروں سے لڑائی ہوئی تو اور اس میں بدر کے مقام پر ان کو شکست ہوئی تو بعض یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ یہ قریش کے لوگ تو کمزور لوگ تھے، ان کے پاس سامان بھی زیادہ نہیں تھا، مال و دولت کے بھی ان کے پاس زیادہ نہیں تھی، اسلحہ بھی زیادہ نہیں تھا، ہم بڑے طاقتور ہیں اور بڑے مالدار ہیں اور بڑے اسلحہ جمع کر سکتے ہیں، لہذا اگر ہم سے کبھی مقابلہ ہوا تو ہمیں یہ لوگ شکست نہیں دے سکیں گے، یعنی مسلمان شکست نہیں دے سکیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان سے خاص طور پر خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم نے تو یہ کہہ دیا کہ نہیں شکست دے سکیں گے، لیکن ان قریب تم سب مغلوب ہو گئے۔ چنانچہ آگے متعدد لڑائیوں میں بنو قریظہ، بنو نذیر اور خیبر کے یہودیوں کو مغلوب ہونا پڑا، اور پھر نتیجے میں بالآخر جو اس نصرانی آباد تھے جزیرہ عرب کے اندر ان کو بھی مغلوب ہونا پڑا۔ تو اس سب کی پیشین گوئی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو ان قریب تو مغلوب کر لیا جائے گا، وَتُحْشَرُونَ عَلَى جہنم، اور یہاں تو دنیا میں مغلوب کیا ہی جائے گا، تمہیں پھر بعد میں جہنم میں بھی جمع کر کے لے جایا جائے گا، وہ بھی سلمیحاد، اور وہ بہت برا بچھونا ہے۔ پھر یہ جو فرمایا تھا کہ تمہیں مغلوب کر لیا جائے گا، تو اس کی ایک مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر کے کچھ واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ پہلے میں اس کا ترجمہ آیت کا پڑھتا ہوں، پھر اس کی تفسیر انشاءاللہ تھوڑی سی عرض کروں گا۔ فرمایا کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین، تمہارے لیے ان دو گروہوں کے واقعے میں بڑی نشانی ہے، التقطا، جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک گروہ تو ایسا تھا جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، یعنی مسلمانوں کا گروہ، وَأُخْرَىٰ کافرہ، اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا۔ اس سے اشارہ ہو رہا ہے غزوہ بدر کی طرف کہ جب سب سے پہلی باقاعدہ لڑائی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار قریش کے ساتھ ہوئی تھی وہ بدر کے مقام پر ہوئی تھی۔ ابو جہل مکہ مکرمہ سے 1000 مسلح لوگوں کا لشکر لے کر آیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے اوپر حملہ کرنا مقصود تھا، اور اس کا خیال یہ تھا کہ اس حملے کے نتیجے میں ہم مسلمانوں کا بیج مار دیں گے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد کل 313 تھی۔ اتنی معمولی تعداد کے اوپر اتنا بڑا لشکر حملہ آور ہو رہا تھا۔ ان کی یہ جو یہودی کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، لہذا وہ مغلوب ہو گئے، باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا سازمان کا مسلمانوں کے مقابلے میں تو حال یہ تھا کہ یرونہم مثلیہم رأی العین، کہ وہ کافر لوگ اپنے آپ کو کھلی آنکھوں ان سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہے تھے، یعنی ان کو بالکل صاف نظر آ رہا تھا کہ ہماری تعداد زیادہ، ہمارے پاس ساز و سامان زیادہ، ہمارے پاس اسلحہ زیادہ، اور دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں جو 313 کی گنتی بھی مشکل سے پوری ہو رہی ہے، اور ان کے پاس نہ ساز و سامان ہے نہ اسلحہ کا کوئی ڈھیر ہے، تو وہ اپنے کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ مسلمان سے ان کی اپنی تعداد کئی گنی زیادہ ہے، یعنی کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو لیکن ہوا کیا کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور 1000 مسلح سورماؤں کا لشکر پسپا ہوا، ان کے 70 سردار مارے گئے، اور 70 سرداروں کو قید کیا گیا، اور باقی لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے۔ بے شک ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔
تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کی مثال دے کر یہ فرمایا کہ جس طرح غزوہ بدر میں ظاہری اسباب و وسائل کے اعتبار سے کافروں کا لشکر بہت مضبوط تھا اور ان کے پاس اسلحہ اور ساز و سامان بھی بہت تھا، اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کا لشکر بہت کمزور تھا، تعداد میں بھی کم تھا، اسلحہ بھی پورے نہیں تھے، ساز و سامان بھی نہیں تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے ان کو سرفراز فرما کر کافروں کے مقابلے میں فتح مبین عطا فرمائی۔ تو جس طرح وہاں وہ مغلوب ہوئے، تو یاد رکھو تم اپنے ساز و سامان پر نہ اتراؤ، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم نے اپنی یہ روش جاری رکھی تو تم بھی اسی طرح مغلوب ہو جس طرح کہ قریش کا لشکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی میں مغلوب ہوا تھا۔ آگے ارشاد ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ یعنی لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہیں، یعنی عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، لیکن ابدی انجام کا حسن تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ کہہ دو، کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو ان سب سے کہیں بہتر ہے؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے، اور تمام بندوں کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، اب ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دیجیے۔ یہ لوگ بڑے صبر کرنے والے ہیں، سچائی کے خوگر ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے ہیں، اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی اس زبردست باطنی بیماری کا ذکر فرمایا ہے جو انسان کو حق کے قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے یا نیکی کا طرز عمل اختیار کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کفر کو باقاعدہ اختیار کرتے ہیں اور اسلام کو قبول کرنے سے اعراض کرتے ہیں، باوجود کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ حق کو قبول نہیں کرتے، ان کے اس طرز عمل کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں محبت دنیا کی سمائی ہوئی ہے، دنیاوی ساز و سامان کی سمائی ہوئی ہے۔ ان کے دماغ میں بس یہ بات ہے کہ جو کچھ زندگی ہے وہ یہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں جو کچھ لذتیں حاصل ہو جائیں، جو کچھ راحتیں مل جائیں، جو دولت مل جائے، بس وہی ہماری زندگی کا اصل مقصود ہے۔ اور یہ لوگ آخرت سے غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس دنیا کی محبت نے ان کو
حق کے قبول کرنے سے اور حق کا طرز عمل اختیار کرنے سے روکا ہوا ہے۔ یہاں دو باتیں قابل ذکر ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیت میں یہ فرمایا کہ جتنی بھی یہ دنیا کی ساز و سامان، دنیا کی دولتیں ہیں یا لذتیں ہیں یا راحتیں ہیں، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی ہے۔ کس نے بنائی ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی دلوں میں محبت پیدا کی ہے دنیاوی ساز و سامان کی، عورتوں کی، بچوں کی، سونے چاندی کی، اچھی سواریوں کی، کھیتیوں کی، اور جتنے دنیا کے دولت حاصل کرنے کے ذرائع ہیں ان کی محبت انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کی ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ محبت ہی ہے جو ان کے لیے حق کو قبول کرنے سے رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ دونوں باتوں میں بظاہر تضاد سا معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت حال سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے بے شک ان چیزوں کی محبت دل میں ڈالی، انسان کے دل میں ڈالی، اور اللہ تعالی ہی نہیں ڈالی۔ مثلا روپے پیسے کی محبت، عورتوں بچوں کی محبت، اور اچھی سواریوں کی محبت، یہ سب دل میں ڈالی، اللہ تعالیٰ نے ہی ڈالی۔ لیکن اس لیے ڈالی کہ اگر بالکل محبت یہ نہ ہوتی، یعنی انسان کے دل میں کوئی جذبہ سونے چاندی کے حاصل کرنے کا نہ ہوتا، عورتوں بچوں کے حاصل کرنے کا نہ ہوتا، کوئی خیال ہی نہ ہوتا، تو پھر زندگی کیسے گزرتی؟ انسان کو اس دنیا میں رہنے کے لیے ضرورت ہے کہ کھانا کھائے، اس کو ضرورت ہے کہ اچھا لباس پہنے، اس کو ضرورت ہے کہ اگر کہیں اس کو سفر کرنا ہے تو اس کو کوئی سواری میسر ہو۔ تو یہ ساری انسان کی ضروریات ہیں۔ اگر ان کی محبت یعنی ان کا شوق دل میں نہ ہوتا اور ان سے نفرت ہی ہوتی تو پھر انسان کماتا کیوں، اور کمانے کے لیے جدوجہد کیوں کرتا، اور آمدنی حاصل کرنے کے لیے کوشش کیوں کرتا؟ تو یہ محبت تو اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ تاکہ اس کو استعمال کر کے دنیا کا کاروبار چلے۔ لیکن اس محبت کی ایک حد ہے، اس حد میں اگر وہ محبت رہتی ہے تو انسان کے لیے کارآمد ہے، اس کی زندگی کا پہیہ اسی کے ذریعے چلتا ہے۔ اور اگر بالفرض وہ اس حد سے تجاوز کر جائے، جو حد اس کی اللہ تعالی نے مقرر کی ہے، اس سے آگے بڑھ جائے، یعنی اس کی محبت اتنی ہو جائے کہ آدمی اس پر آخرت کو ترجیح دینے کے بجائے آخرت پر اس کو ترجیح دینے لگے۔ یعنی ایک طرف اس کے سامنے سونے چاندی کے ڈھیر ہے اور اس کی خواہش ہے کہ میں اس کو حاصل کروں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ اس طرح حاصل کرنا تمہارے لیے حرام ہے، یہ آگ کے انگارے ہیں جو تم لینے جا رہے ہو۔ تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کر کے اس سونے چاندی کے ڈھیر سے اپنے آپ کو بچا لے ہے تو اس کا معنی یہ کہ محبت حدود میں ہے۔ لیکن اگر وہ سوچتا ہے نہیں جی میں تو یہ سونے چاندی کا ڈھیر حاصل کروں گا، روپے پیسے حاصل کروں گا، چاہے حرام طریقے سے ہو اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہو، لیکن کروں گا، تو اس کا معنی ہے کہ وہ محبت حد سے متجاوز ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس محبت کو مزین اور خوشنما تو ہم نے ہی بنایا ہے، لیکن اس لیے بنایا ہے تاکہ تم اس کو حد میں رہ کر استعمال کرو، اور حد سے آگے بڑھ کر اگر استعمال کرو گے تو پھر وہ تمہارے لیے حق کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گی، اور تمہارے آئندہ دنیاوی اور اخروی زندگی کے لیے بھی نقصان دہ ہوگی۔ اسی بات کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت مثال سے سمجھایا ہے۔ وہ ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی ہلاک کشتی است۔ یعنی فرماتے ہیں کہ انسان کی مثال ایک کشتی کی سی ہے، اور مال و دولت کی مثال پانی کی سی ہے۔ جس طرح کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی، اسی طرح انسان بغیر روپے پیسے کے اور دولت کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ کھائے گا کہاں سے، پیے گا کہاں سے؟ اس لیے
اس کو ضرورت ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے مال دولت کی ضرورت ہے، جس طرح کشتی کو چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. لیکن یہ پانی اسی وقت تک کشتی کے لیے فائدہ مند ہے جب تک وہ کشتی کے ارد گرد ہو، سامنے ہو، پیچھے ہو، دائیں ہو، بائیں ہو. اس وقت تک وہ کشتی کو سہارا دیتا ہے، اس کو آگے بڑھاتا ہے، اس کو چلاتا ہے. لیکن اگر یہی پانی آگے پیچھے رہنے کے بجائے اور دائیں بائیں رہنے کے بجائے اوپر آ جائے، کشتی کے اندر داخل ہو جائے، تو وہی پانی جو اس کو چلا رہا تھا اور جو اس کے لیے مفید ثابت ہو رہا تھا، یہ اس کی بربادی کا اور ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. کشتی میں اگر پانی گھس جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ انسان کی مثال کشتی کی سی ہے اور مال کی مثال پانی کی سی ہے. جب تک یہ مال اور اس کی محبت انسان کے ارد گرد رہے، دائیں بائیں رہے، آگے پیچھے رہے، یعنی ضرورت کے تحت اس کو استعمال کرتا رہے، اس وقت تک وہ اس کے لیے نعمت ہے. لیکن اگر یہ اس کی محبت انسان کے دل میں اتر جائے، دل میں گھر کر جائے، اور دل میں گھر کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے، اللہ کے دین کی محبت سے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی محبت سے انسان کو غافل کر بیٹھے، تو ایسی صورت میں وہ اس کے لیے اسی طرح تباہی کا سبب بن جاتا ہے جیسا کہ کشتی کے اندر پانی داخل ہونے سے کشتی تباہ ہو جاتی ہے. تو بہرحال ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو دلوں میں محبت پڑی ہوئی ہے، عورتوں کی، بچوں کی، سونے چاندی کی، اور خیر المسومہ فرمایا کہ نشان لگائے ہوئے گھوڑے، جو اعلیٰ ترین گھوڑے ہوتے تھے اہل عرب کے ہاں، ان کو خاص نشان لگا دیا جاتا تھا. اس واسطے ان کا ذکر خاص طور پر نشان لگائے ہوئے گھوڑوں کا ذکر فرمایا. والانعام، اور چوپائے اور حرث یعنی کھیتیاں، یہ سب ان کی محبت دل میں ڈال دی گئی ہے. لیکن اس محبت نے حد سے تجاوز کر کے لوگوں کو حق قبول کرنے سے روکا ہوا ہے. پھر فرمایا کہ یہ جتنی بھی چیزوں کا ہم نے ذکر کیا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے. یعنی اس سے اشارہ فرما دیا کہ یہ کوئی بذات خود بری چیز نہیں ہے، اور ان کی محبت جو ہم نے دل میں ڈالی ہے وہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے نہیں ڈالی، بلکہ یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے. اسی کے ذریعے انسان زندگی گزارتا ہے. ہم نے اس لیے دیا ہے تاکہ وہ زندگی ٹھیک ٹھیک گزار سکے، بشرطے کہ اس کو حدود میں رکھے. لیکن ساتھ ہی اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ واللہ عندہ حسن المآب، اور ابدی انجام کا حسن تو صرف اللہ کے پاس ہے. یعنی یہ جو دنیاوی ساز و سامان ہے، بے شک دنیا کے اندر انسان کے لیے کارآمد ہوتا ہے، لیکن ابدی زندگی جو آخرت کی زندگی آنے والی ہے، مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، اس میں جو دولتیں ہیں وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمت، اور ابد انجام کا حسن انہی کے اندر ہے. پھر آگے اسی کو ذرا وضاحت کے ساتھ فرمایا، قل او انبئکم بخیر من ذالکم، کہہ دو، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاب ہے، کہہ دو کافروں سے، کہہ دو کہ او انبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو ان سب سے کہیں بہتر ہے. یعنی ساری چیزیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، چوپائے، کھیتیاں، ان سب سے کہیں بہتر میں چیزیں بتاؤں. پھر آگے خود ہی جواب دیا کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، للذین اتقوا عند ربہم، جو اپنے پروردگار کے لیے، پروردگار سے تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی اس کے حکم کو بجا لانے کی فکر میں رہتے ہیں اور معصیت اور گناہوں سے ڈرتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں، جنات تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہے، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے. یعنی تم تو دل لگائے بیٹھے ہو ان دنیا کے چیزوں کی طرف، عورتوں سے، بچوں سے، سونے چاندی کے ڈھیر سے،
اور اچھی سواریوں سے اور کھیتی باڑی سے، ان سے دل تم نے لگایا ہوا ہے. حالانکہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ عارضی ہیں، کچھ دنوں تک تمہیں فائدہ پہنچائیں گی، پھر تمہارا ساتھ چھوڑ جائیں گی یا تم ان کا ساتھ چھوڑ جاؤ گے. اس سے بہتر وہ ابدی زندگی ہے جو متقی لوگوں کو حاصل ہوگی، وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہے، اور پھر اس میں کبھی ان نعمتوں کے ہاتھ سے جانے کا کوئی احتمال بھی نہیں ہوگا، چھننے کا کوئی احتمال نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ اسی جنتوں میں رہیں گے. وہ ازواج مطہرہ، اور وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. یعنی یہاں دنیا میں جو ذکر فرمایا تھا کہ عورتوں کی خواہش انسان کو ہوتی ہے، تو اس خواہش کی اعلیٰ ترین تکمیل جو ہے وہ جنت میں ہوگی کہ جہاں پر ان کو پاکیزہ بیوی عطا کی جائیں گی. ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگی. یہاں دنیا کی جو چیزیں بیان کی گئی تھی ان میں سے یہاں پر سونے چاندی کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ سونے چاندی کی وہاں ضرورت ہی نہیں ہوگی. سونے چاندی کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے اس کام کے لیے کہ اس سے کوئی چیز خریدے، وہاں تو خریدنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، جو چیز بھی انسان چاہے گا وہ اس کو مل جائے گی، لہذا وہاں سونے چاندی کی ضرورت ہی نہیں. اور اسی طرح خیل مصوبہ جو فرمایا سواریوں کا ذکر، تو گھوڑوں کا وہاں پر ذکر بے شک ہے، لیکن دنیا کے اندر تو فائدہ مند ہوتے ہیں، آخرت کے اندر کوئی ضرورت نہیں. وہاں پر انسان کو اس سے اعلیٰ درجے کی کہیں بہتر طریقے سواری کے اس کو عطا فرمائے جائیں گے، اس کو بل تو ضرورت ہی نہیں ہوگی کہیں ادھر ادھر جانے کی، اور اگر جانے کی ضرورت ہو تو اس کے لیے رف موجود ہوگا، لہذا وہاں گھوڑے کا سوال نہیں. اسی طریقے سے کھیتیوں اور چوپایوں کا کہ انسان کو وہاں پر ضرورت جہاں دنیا میں ضرورت پیش آتی ہے گوشت کاٹ کے کھانے کی، لیکن حقیقت میں آخرت کے اندر اس کو وہاں پر پکا پکایا کھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراہم ہوگا، لہذا انعام کی ضرورت نہیں، اور پھر کھیتی کی بھی ضرورت نہیں. تو اس لیے یہاں پر ذکر فرمایا کہ یہ سب چیزیں آخرت میں مجھ کو ملیں گی، لیکن ازواج مطہرہ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس کے بعد کبھی اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا، یا اندیشہ نہیں ہوگا کہ میں فلاں کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے اور مجھے نقصان پہنچے گا. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو تمام بندوں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے. اور ان بندوں کی خاص طور پر ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے عبادت کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں. الذین یقولون، جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا اننا آمنا، کہ اے ہمارے پروردگار ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، اب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے. اور فرمایا کہ یہ لوگ بڑے صبر کرنے والے ہیں، الصابرین، بڑے صبر کرنے والے ہیں. صبر کا لفظ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، یہ اس کے معنی ہے کہ اپنے نفسانی خواہش کے خلاف اپنے آپ کو کسی چیز کے اوپر مجبور کرنا، چاہے وہ کسی عبادت کو ادا کرنے کے لیے ہو، چاہے کسی معصیت سے بچنے کے لیے ہو، چاہے کسی مصیبت پر بے صبری کا مظاہرہ کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہو، یہ سب صورتیں صبر کے اندر داخل ہیں. تو اس کی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف فرمائی ہے کہ لوگ بڑے صبر کرنے والے ہیں. والصادقین، سچائی کے خوگر ہیں. والقانتین، عبادت گزار ہے. والمنفقین، اور خرچ کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے ہیں. والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے اوقات میں استغفار کرنے والے ہیں. سحری کے وقت کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا جیسا کہ سورہ ذاریات میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ رات کو جاگتے ہیں اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں، لیکن عبادت کرنے کے بعد ان کے دل میں کوئی اس عبادت کے اوپر اطراحت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ آخر شب میں سحری کے وقت جب صبح کا وقت ہو رہا ہوتا ہے اس وقت وہ استغفار کرتے ہیں کہ اللہ جو عبادت ہم نے کی ہے وہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے، اور اس لیے اس عبادت کو جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت ہم سے بن پڑی اس کو قبول فرما لیجئے، اور اس میں جو کوتاہیاں ہیں ان کو معاف فرما دیجئے،
اور ہماری سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے. تو سحری کے وقت میں استغفار کا خاص طور پر قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے تعریف کے پیرائے میں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو سحری کے وقت میں خاص طور پر استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے. بس 35 minutes. 35 go. Okay. Finish this. Then we will start the Nasiyat. So this one is finished. Yeah, this one is finished.